کہ مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں اجمالی عقیدہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں کا قرآن کے بارے میں اجمالی عقیدہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 2، یہ امام کائنات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور نمبر 3 یہ کہ یہ باللفظ محفوظ ہے، بالمفہوم نہیں۔ حدیث جو ہے یہ بالمفہوم محفوظ ہے، سنت بالمفہوم محفوظ ہے، لیکن قرآن باللفظ محفوظ ہے۔ لہذا ہم حدیث کو قرآن کے برابر درجہ نہیں دیتے، یہ فرق سمجھے۔ یہ منکرین حدیث اہل سنت کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ حدیث کو قرآن کی طرح، بخاری مسلم کو قرآن کی طرح مانتے ہیں۔ بخاری مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، متصل الاسناد مرفوع احادیث کا 100% صحیح مجموعہ ہے، لیکن بالمفہوم، باللفظ نہیں۔ قرآن باللفظ ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور کاش اس طرح کی کوشش صحابہ کرام علیہم رضوان حدیث کے بارے میں کرتے جس طرح کی قرآن کے بارے میں کی، تو شاید آج امت کی جو اختلاف کی نوعیت ہے وہ ذرا کم ہوتی، لیکن اللہ کی حکمت۔ اسی کے اندر میں نے اگلی بات یہ کی تھی، چوتھی بات، کہ قرآن پاک اصل حالت میں جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے۔ ہمارے پاس اتھینٹک ورژن ہے، اس کا فوٹو کاپی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اصل قرآن وہاں پر محفوظ ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ اس کی نقل ہے، اور یہ اسی ترتیب پہ محفوظ ہے کہ سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ۔ وہ تسلیمہ نسرین جو دجال بنگلہ دیش کی کہتی ہے قرآن کی ترتیب الہامی نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ 5ویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونلی معجزہ جس پر دعوی نبوت ہے ہمارا، وہ یہ قرآن ہے۔ اس کی بنیاد پہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ باقی آپ کے حصی معجزات بہت ہیں، لیکن جس معجزے پر ہمارا چیلنج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ قرآن پر ہے۔ قرآن کو اس زمانے کے ٹیسٹ میں بھی پیش کر دیں کہ اس وقت شاعرانہ دور تھا، کوئی شخص قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکا، اور آج کے زمانے میں سائنٹیفک فیکٹس پہ پیش کریں، قرآن کی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو پچھلی دفعہ کی تھی۔ اور 6ٹھی بات یہ کہ قرآن وہ الکتاب ہے جس کی پیشن گوئیاں تمام پرانی کتابوں میں موجود ہیں۔ خصوصاً اس وقت دنیا کے اندر 2 بڑے جو مذاہب ہیں، کرسچینٹی اور جوڈائزم، عیسائیت اور یہودیت، ان کی جو مشترکہ کتاب ہے تورات، اولڈ ٹیسٹیمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں جو چیپٹر ہے کتاب الاستثناء جس کو کہتے ہیں ڈیوٹرانومی، اس کا باب نمبر 18 اور اس میں آیت نمبر 18 میں ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیری امت کے بھائیوں میں سے ایک ایسا رسول برپا کروں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ لوگوں سے وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کہوں گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو قرآن میں بھی آتا ہے۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو اللہ نے ان کو وحی فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مصداق بن کے آئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بشارت یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کے بھائیوں میں سے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے بھائی جو ہیں بنو اسماعیل ہیں، اور اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ریزیمبلنس ہے، یکسانیت ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نہیں ہے۔ تو بنو اسماعیل میں سے، ان کے بھائیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ڈیٹیل سے سورہ بقرہ کے پہلی رکوع میں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک یہ تھا قرآن کب، کہاں اور کس زبان میں نازل ہوا۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک 610 عیسوی، آج چل رہا ہے 2010، تو ایگزیکٹ آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں۔ 2010 ابھی چل رہا ہے، 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک 22 سالوں میں عیسوی اعتبار سے اور 23 سالوں میں قمری اعتبار سے نازل ہوا۔ یہ تو ہو گیا اس کا ٹائم، اور اس کا سپیس کیا ہے، ٹائم اینڈ سپیس، یہ حجاز کے اندر نازل ہوا۔
سوائے 2 آیات کے جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ باقی پورا قرآن نجد میں نازل نہیں ہوا، حجاز میں نازل ہوا۔ تبوک سے لے کر مکہ مدینہ یہ سارا پورشن جو ہے یہ حجاز بنتا ہے، جو پہاڑیاں ہیں اس کے اس طرف۔ دوسری بات اس کے اندر یہ کہ مکی قرآن پورے قرآن کا 2/3 ہے اور مدنی قرآن 1/3 ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن پاک کا جو ڈائلیکٹس ہے، لہجہ جو ہے عربی، جیسا پنجابی میں بھی کئی لہجے ہیں، لاہوریوں کا علیحدہ لہجہ ہے، سیالکوٹ والوں کا علیحدہ ہے، جیلم والوں کا ہمارے علیحدہ ہے، اسی طرح پنڈی کا علیحدہ ہے۔ تو قرآن کا جو لہجہ ہے وہ جو حجاز کے رہنے والے بادیہ نشین تھے، جو پینڈو لوگ، ان کی عربی زبان کے اندر ہے۔ چوتھی بات میں نے اس میں بتائی تھی کہ عربی زبان نے قرآن پاک کا یہ احسان کبھی نہیں بھولنا کہ قرآن پاک کی وجہ سے عربی زبان میں تبدیلی نہیں آئی۔ انگریزی زبان آج سے 150 سال پہلے دیکھیں، اردو زبان آپ پرانے ترجمے اٹھا کے دیکھیں، امام احمد بریلوی صاحب کا، اشرف تھانوی صاحب کا، فتح محمد جلندری صاحب کا، آپ کو اس اردو اور آج کی اردو میں بڑا فرق نظر آئے گا، لیکن عربی اسی طرح چل رہی ہے۔ پانچویں بات کہ عربی زبان کی کلائمیکس گرامر کی کتاب قرآن ہے، حتیٰ کہ اس دور کے کوپٹک کرسچن 1,40,00,000 کوپٹک نسل در نسل جو کرسچن ہیں، وہ بھی عربی زبان سکھانے کے لیے، جو عربی النسل ہیں، سب سے ٹاپ کی چوٹی کی بک جو پڑھاتے ہیں وہ قرآن ہے۔ اللہ کا کلام نہیں مانتے لیکن اس کو گرامر کی بک مانتے ہیں، بہت بڑی۔ اور اس میں میں نے ایک نوٹ کروائی تھی بات کہ قرآن پاک میں جو مدنی پورشن ہے 1/3 قرآن کا، اس کا بھی 2/3 پہلے 6 سپاروں کے اندر موجود ہے۔ یہ سپاروں کی ڈویژن بعد میں، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نسلی مسلمان پیدا ہونے تھے، ان کے لیے احکام زیادہ امپورٹنٹ تھے، چونکہ مدنی صورتوں میں احکام ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے بلیو پرنٹ ہے، بنیادی سکیچ ہے اسلام کے احکامات کا، اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل ہے۔ اسی وجہ سے اس کو قرآن کا مصحف کے شروع میں ہے، اور مکی صورتیں جو شروع میں نازل ہوئی وہ اینڈ کے اندر ہے، اور کچھ درمیان میں بھی آتی ہیں۔ تو یہ اس کے اندر حکمت ہے۔ تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا۔ اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا۔ اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی۔ سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صاحب تھے، بہرحال زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، پھر وہ پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے اس کی تصدیق کرتے تھے، کیونکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو جاتا تھا قرآن۔ تو آپ پھر ہر سال سیدنا جبرائیل کے ساتھ دورہ بھی کرتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 دفعہ یہ دورہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا اپنی مبارک زندگی میں۔ البتہ 2 گتوں کے درمیان ایک جگہ پر پورا قرآن پاک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا، جب جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے 700 حافظ شہید ہوئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر قرآن پاک کو کتابی شکل میں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، وہ میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی۔ اور پھر جب قرات کا اختلاف پیدا ہوا سیدنا عثمان کے دور کے اندر، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آذربائیجان کے لیے جب فوجیں جا رہی تھی رشیا کو فتح کرنے کے لیے، وہاں صحابہ کرام نے یہ چیز آبزرو کی کہ قرآن پاک جو مختلف قرات میں نازل ہوا ہے، اور صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس قرات کی وجہ سے، اگرچہ وہ اختلاف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے قرات کا جو اختلاف ہے، لیکن اس کی وجہ سے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، اس پہ امت کا اجماع ہے۔ تو میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، البتہ وہ قریش کی قرات کے اندر لکھی ہوئی شکل میں جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محفوظ کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ابا وہ جو واللیل اذا یغشا کو وہ اور انداز میں پڑھتے تھے، وہ قرات جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہوئی ہے۔ جو 7 قراتیں ہیں جو اسٹیبلش ہیں وہ منسوخ نہیں ہے،
جو اس وقت قرآن موجود ہے دنیا کے اندر، یہ وہی قرآن ہے. اس کو آپ کسی بھی قرات میں پڑھیں، کوئی لفظ ایڈ یا مائنس نہیں کرنا پڑتا. ہاں صرف زبر زیر اور کھڑی زبروں کا فرق آتا ہے، اور وہ تو آپ کو پتا ہے کہ عرب کے اندر ضروری نہیں ہے. مثلا ایک قرات میں آتا ہے مالک یوم الدین اور ایک میں آتا ہے ملک یوم الدین. اسی لیے ماں کو میم الف زبر ماں نہیں لکھا جاتا، میم اور لام ملایا جاتا ہے. چاہے تو کھڑا زبر ڈال لیں چاہے اس طرح زبر، دونوں قراتیں بیک وقت اس میں سیٹسفائی ہوتی ہیں. اس کے بعد میں نے یہ بات بتائی تھی، چوتھی جو بڑی کیٹیگری تھی وہ یہ کہ قرآن پاک ادب کی کون سی قسم ہے. یہ قرآن کے اسٹوڈنٹ کو بنیادی بات پتا ہونی چاہیے. عموماً کوئی بندہ قرآن کھولتا ہے تو سمجھتا ہے یہ عام سٹوری بک کی طرح اس میں چیپٹرز بنے ہوئے ہوں گے اور میں ڈیٹیل سے ایک تفسیر کے ساتھ پڑھتا جاؤں گا اور مجھے سمجھ آ جائے گی. تو قرآن پاک کا جو انداز ہے وہ بک والا نہیں ہے بلکہ خطابت کا انداز ہے. بلکہ میں نے پچھلی دفعہ ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اٹ از دا کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز آف آل مائٹی اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے قرآن. اور خطبے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر خطیب جو ہوتا ہے وہ جوش کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، سٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی، اور پھر گفتگو کے دوران ادھر ادھر کی مثالیں دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی ٹاپک پہ بات ہو، اور پھر اس کے اندر جوش بھی موجود ہوتا ہے. جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے کتاب الجمعہ چیپٹر میں، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آواز بلند ہو جاتی، اور آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. ظاہر ہے اس وقت ویسے ہی بندے میں جوش ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جرنیل کی طرح ہو کہ جو اپنے ماننے والوں کو کسی فوج کے خلاف لڑانے کے لیے تیار کر رہا ہوں. تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں. اس لیے قرآن کا سٹارٹ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے سورت کا، اور اینڈ بھی. آپ سورہ بقرہ کا سٹارٹ دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اینڈ دیکھیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سورۃ الحشر کا اینڈ دیکھیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اس طرح یہ خطبے کی شان ہوتی ہے. اور اگر اس کے ڈیوائن میوزک کی بات کی جائے کہ قرآن پاک کے اندر جو ایک ربط ہے جس کو ہم شاعرانہ کلام تو نہیں کہتے، کیٹیگوریکل ڈینائی ہے قرآن میں، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. اس نبی کو ہم نے شعر کہنا نہیں سکھا، لیکن ایک ٹون موجود ہے ڈیوائن میوزک. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. لیکن اس میں وزن اس طرح کا نہیں جس طرح شاعرانہ کلام میں ہوتا ہے. چھوٹی بڑی آیات بھی ہیں. تو اس کو آپ آج کے جدید دور میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو بلینک ورس کا کنسپٹ ہے آزاد نظم کا، جس میں چھوٹا مصرع بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی، وزن برابر نہیں ہوتا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے. پانچویں جو بات جو مین کیٹیگری تھی وہ قرآن کی ترتیب اور ترکیب کے بارے میں. تو میں نے بتایا تھا قرآن کا بیسک یونٹ جو ہے وہ آیت ہے. کافی ساری آیات مل کر ایک سورت بنتی ہیں. آیت کا مطلب ہے نشانی، اللہ کی نشانی. اللہ کی بہت ساری نشانیاں مل کر ایک سورت، ایک دیوار بن جاتی ہے، ایک فصل بن جاتی ہے. یعنی ایک سورت اللہ کی آیات کا ایک شہر آباد ہے، اور سورت پورے ایک مضمون پر مشتمل ہوتی ہے. پھر صورتیں بھی جو ہیں وہ میں نے بتایا تھا جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور دو صورتیں مل کر ایک بنیادی مقصد کو پورا کرتی ہیں. جیسے سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ جوڑا ہے. الفلق ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور الناس جو ہے انسان کے اندر چیزیں. اسی طرح سورہ القمر اور النجم، یہ بھی چاند اور تارا، یہ بھی جوڑا ہے. سورہ المزمل المدثر، یہ بھی جوڑا ہے. سورہ البقرہ اور آل عمران، یہ بھی جوڑا ہے. وہ یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، خیر میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، وہ انشاءاللہ بعد میں بھی آتی جائے گی. اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر جو منزلیں ہیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے اندر تھیں، موجود تھیں یہ منزلیں. اسی وجہ سے اس میں صورتیں نہیں توڑی گئی ہیں جس طرح کے سپاروں میں توڑی گئیں جو بعد میں بنائے گئے. اور پہلی منزل میں اگر سورہ فاتحہ کو مقدمہ لے لیں، پہلی منزل میں 3 صورتیں، دوسری منزل میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، دیکھیں کیسے چل رہا ہے، اور 7ویں میں 65، 13 5 65، وہ بھی اس کا ملٹیپل ہے. البتہ رکوع اور سپارے جو ہیں یہ حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 80 سال کے بعد، 70-80 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا. اور اس میں پھر ان سے جو ہے غلطیاں ہوئی. رکوع کے معاملے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک بہتر ہے. سپاروں کے معاملے میں بڑا ظلم ہوا ہے.
جیسے میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، باقی پورا سورہ ہجر جو ہے 14ویں پارے میں ہے. کیا تکلیف تھی اگر اس ایک آیت کو 14ویں پارے میں ڈال دیا جاتا؟ سورہ یاسین کو بھی توڑ دیا گیا، ایک صفحہ جو ہے وہ 22ویں پارے میں، باقی پورا 23ویں. تو اس طرح کی کباعت جو ہے وہ آپ کو منزلوں میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ صحابہ کرام کے دور میں تھی. البتہ یہ جو غلطی ہوئی سپاروں والی، اس لیے سپاروں کی ڈویژن ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ امت کے اجماع نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. اس کو اگر قرآن پاک میں سپارے بنائے گئے ہیں تو آسانی کے لیے تو کوئی حرج نہیں، سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لہذا جو لوگ بدعت کی مثال دیتے ہیں سپاروں کے ذریعے، یہ بدعت نہیں ہے. بدعت تب ہوتی ہے جب قرآن کو چینج کیا جاتا. قرآن تو وہی ہے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ قرآن کا اصل موضوع اور مقصد کیا ہے. قرآن کا اصل موضوع ہے انسانیت کی ہدایت. انسانیت کی ہدایت. قرآن نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ فزکس کی، نہ میتھمیٹکس کی. اگرچہ 1000 آیات سائنس پر مشتمل قرآن میں مختلف ٹاپکس میں موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بنیادی مقصد رکھا ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. وہ انشاءاللہ قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گی جب آیات. اس کے بعد قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ 7واں ٹاپک تھا. تو میں نے اس میں ایک بات مجھ سے پچھلی دفعہ رہ گئی جو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک سے ہدایت اسی شخص کو ملے گی جو قرآن پاک پر عمل کرے گا. یہ لازمی شرط ہے. تبھی اس کو پتا چلے گا کہ قرآن، کیونکہ قرآن پاک بھی سرکمسٹانسز میں نازل ہوا. مدینے کے اندر منافق آئے تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو گائیڈ لائنز ملی. غزوہ بدر کے اندر گائیڈ لائنز ملی، غزوہ احد کے اندر گائیڈ لائنز ملی. اب جو بندہ جہاد کا منکر ہوگا اس کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ جہاد تو لازمی جز ہے. اب اگر ہمیں جو ہے وہ اسلام کے دشمن کہیں کہ سورہ توبہ نکال دو، سورۃ الانفال نکال دو، تو ہم تو نہیں ان کی بات مانیں گے. تو قرآن جب تک عمل نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ بہت بنیادی شرط ہے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں احکامات کے سلسلے میں ہم سلف کی طرف رجوع کریں گے اور کوئی ایسا عقیدہ نظریہ قبول نہیں کریں گے جو سلف سے ٹکراتا ہو. البتہ جو سائنٹیفک آیات اور ڈسکوریز ہیں ان کے بارے میں ہم سائنس کی طرف رجوع کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 علوم عطا فرمائے ہیں. ایک اسماء کا علم جو سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، دنیا کی ہر چیز کا نام سکھا دیے. یعنی پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم سائنس کا دے دیا. اور دوسرا وحی کا علم. پہلا جو ہے وہ وحی کا علم آپ سمجھے جو ریویلڈ نالج ہے، قرآن اور سنت کا نالج، اور دوسرا جو ہے ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا نالج ہے، اسٹیبلش سائنس. یہ دونوں قرآن پاک سے ثابت ہے.